اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ آخری ایپیسوڈس میں پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان اتنا جلدی چلے جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان ہم تو کل ہی پہلا روزہ تھے اور آج ہی اتنا جلدی گزر گیا ہے وقت، ایسا سمجھ آ رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں نے فرشتوں کی دنیا سیریز بھی اچھے سے کی ہے الحمدللہ۔ اور آج میں حفاظت کی ہم پر جو فرشتے تہنیات کیے گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صرف ایک جن اور ایک فرشتہ ہوتا ہے نا، سب لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک جن یعنی کہ ایک شیطان اور 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ 2 فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، 2 فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ ماحول اعمال کے اعتبار سے بھی فرشتے اور جن ڈپینڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم جیسے کہ فلمز کے یا گندے ایسے ماحول میں جائیں گے تو وہاں پر جن بہت گھیر لیں گے، ہمیں بھٹکانے کی کوشش کریں گے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے۔ اگر وہی ہم اچھے ماحول میں جاتے ہیں جیسے کہ کسی قرآن کی مجلسوں میں یا کوئی بیانوں کی مجلسوں میں یا کوئی حلقہ ہو، ایسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ مجلسوں میں۔ اور اعمال کے اعتبار سے بھی اگر ہم کوئی اچھا اعمال کر رہے ہیں تو فرشتے ہماری خوشبو سے پہچان لیتے ہیں اور فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اگر ہم کوئی برا اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو فرشتے ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں اور جن ہمیں آ کر وسوسے ڈالنے لگتے ہیں، ہمیں بری راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اچھے اور برے فرشتے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس 4 فرشتے اور ایک جن ہوتا ہے، اور فرشتے ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ماحول ہو ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے تمہارے اوپر تہنیات کر دیے گئے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی درندہ، کوئی بھی جانور یا کوئی بھی چیز تمہیں نقصان دینے والی ہو، یہاں تک کہ نمل فی اذنک، تمہارے کانوں میں چینٹی بھی چلے جائے، اگر وہ تقدیر میں نہیں لکھا ہے اس کا تمہارے اوپر نقصان دینا یا تمہارا نقصان کرنا تقدیر میں نہیں لکھا ہے، تو فرشتے وہ چیز کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کبھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے اور ہم بچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے یعنی کہ درندہ یا جانور آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ختم، لیکن ہم بچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور فرشتے ہمیں بچا لیتے ہیں اس وقت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہے اور فرشتے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی کئی حادثے دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جان بچا لی جاتی ہے، یعنی کہ فرشتے ہمیں بچا لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اور ایک بار علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس یہ قبیلہ نقصان دینے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا واللہ وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر نقصان نہیں لکھا ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہم پر تہنیات کر دیا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نقصان لکھ دیا تو وہ فرشتے راستے سے ہٹ جاتے ہیں کہہ کر۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اللہ کی مرضی سے وہ فرشتے ہماری دفاع کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں کہہ کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت کرتے تھے۔ اور ایک بار سورہ لہب کے واقعے، میں نے سیرت کے ایپیسوڈز بنائے ہیں نا، آپ ایک بار جا کر دیکھیے پچھلے سٹارٹنگ ایپیسوڈز میں سورہ لہب میں کیسے جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے ٹھہر گئے تھے، یعنی کہ وہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے سے آئی تھی کیونکہ سورہ لہب نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی تھا اس میں، تو وہ غصے سے آئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کرنے کے لیے، اور وہ غصے سے چلے جاتے
جاتی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جمیل یعنی کہ ابو لہب کی بیوی آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی، آپ تو میرے بازو کھے بیٹھے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے گھیر لیا تھا، یعنی کہ وہ میری حفاظت کر رہے تھے، اور وہ میرے سامنے میرے آڑے ٹھہر گئے تھے کہہ کر۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتی کہ مطلب اس طرح حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم مر جانے والے ہیں، اب تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن ہم بچا لیے جاتے ہیں کہ حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ہمیشہ یہ حفاظت کے فرشتے حفاظت کرتے رہتے، سوائے اس وقت وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں نقصان لکھ دیا تو وہ حفاظت کے فرشتے ہمارے راستے سے ہٹ جاتے اور ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور حفاظت کے فرشتے ہمارے موت کے وقت بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں موت آتی ہے، ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں، یعنی کہ حفاظت کے فرشتے ہم پر تہنیات کر دیے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور وہ ہمیں ہر ایک حادثے سے بچاتے ہیں اگر ہمارے لیے تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہو تو، اور اس طرح حفاظت کرتے ہوئے رہتے ہیں وہ ہماری۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ کل آخری ایپیسوڈ ہے فرشتوں کی دنیا کا، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریے گا، آخری دن ہے ہمارے نمازوں کا، ہمارے صیام کا، ہمارے قیام کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول کرے۔ اللہم قبولنا و صیامنا و قیامنا و رکوعنا و سجودنا و قراءة القرآن، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔